بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من ایسے بھی ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور دن آخری پر، وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ بالکل نہیں مومن، یخادعون اللہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم اور وہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور ان کو شعور نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل سورت تھی، اور اس کے 4 دعوے تھے: اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اس کے 4 حصے تھے۔ پہلا حصہ 96 آیات پر مشتمل تھا، اور یہ جو 96 آیات کا حصہ تھا یہ 3 ابواب پر مشتمل تھا۔ پہلا باب آیت نمبر 20 تک، یعنی 20 آیتیں یہ بطور تمہید کی تھیں۔ ان 20 آیتوں میں 3 گروہوں کا بیان تھا: انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین کا۔ ابتدا میں عظمت قرآن کا بیان تھا، پھر مومنین کے 5 صفات بیان کیے، ان کا دنیاوی حکم بیان کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ان کا اخروی حکم بیان کیا کہ واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد مغضوب علیہم کا بیان تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کفر عنادی میں مبتلا ہیں، انذار عدم انذار دونوں برابر ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر اور آنکھوں پر پردے ہیں، اور اخروی حکم عذاب عظیم ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں تیسرے گروہ کا بیان۔ کون سے گروہ کا بیان؟ جو ضالین منافقین ہیں۔ کن کا بیان ہے؟ منافقین۔ منافقین میں نے اصول میں آپ کو پڑھایا کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے اور اس کا قول اس کے عمل سے، فعل سے کیا ہو؟ خلاف ہو۔ منافق اعتقادی بھی ہوتا ہے اور دوسری قسم عملی بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اعتقادی وہ ہے جو اندر سے کافر، اوپر سے ایمان لائے، اور عملی وہ ہے جو ہو تو مومن لیکن فعل اور کام منافقوں والے کرے۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے منافقین کا، یہاں ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی مثالیں بھی بیان کی ہیں اور ان کے اوپر حکم بھی لگائے ہیں۔ حکم کیا لگائے ہیں؟ فرمایا ما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہیں۔
دوسرا حکم لگا یخادعون اللہ، دھوکے باز ہیں۔ تیسرا وما یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں۔ چوتھا یہ کہ بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں۔ اخروی حکم یہ تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اور ان کا ایک حکم بما کانوا یکذبون، جھوٹے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، فسادی ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ لا یعلمون، بے علم ہیں یہ لوگ۔ سرکش ہیں یہ لوگ۔ یمدہم فی طغیانہم، یہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، پھر ان کے اوپر مثالیں بیان کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، ذرا آئیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من کے کون سا ہے؟ تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ، بعض۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من ایسے بھی ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور الیوم موصوف اور الآخر اس کی کیا ہے؟ تو اگر آپ کہیں گے آخرت کے دن پر، تو یہ تو معنی کیا ہوگا؟ مضاف اور مضاف الیہ والا۔ ٹھیک ہے، اکثر یہی معنی چلتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ موصوف صفت والا۔ تو میں نے معنی وہی کیا، فرمایا وما یقولو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور دن آخری پر۔ کیا؟ قرآن کو دن آخری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سورج وغیرہ تو لپیٹ لیا جائے گا، اس کے بعد دن رات کا سلسلہ ختم ہوگا، تو گویا یہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد دن کا اور رات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھا میرا بھائی؟ فرمایا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دن آخری پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ نہیں ہے وہ، بِمُؤْمِنِينَ، با لگایا، بالکل مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا؟ جب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو پھر تو مومن ہونے چاہیے نا جی؟ پھر کیوں نہیں ہے مومن؟ اس لیے نہیں ہے، یخادعون اللہ، ہاں، یہ دل سے ایمان نہیں لائے، دل سے ایمان، یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کو، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ منافق دشمن مسلمانوں کے ضرور تھے، بات سمجھ میں آ گئی؟ پیغمبر کے دشمن تھے، لیکن یہ کبھی بھی ان کا خیال نہیں تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو وہ کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے۔ یہ تو وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یخادعون اللہ سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ مضاف کیا ہے؟ تو معنی یہ ہوگا یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ، کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور میں نے شروع میں ایک حدیث آپ کو بخاری کی لکھوائی تھی کہ منافقین آئے نبی علیہ السلام سے کہا ہمارے ہاں لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں،
70 قاری قرآن دیے گئے اور راستے میں ان کو کیا کیا؟ تو یہ دھوکہ کن کو دیا؟ اللہ کو دیا؟ نہیں، اللہ کے رسول کو دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یخادعون رسول اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مضاف محذوف نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ واو تفسیریہ مان لو۔ کیا کون سی واو؟ یخادعون اللہ کے بعد جو واو ہے اس کو کون سا مان لو؟ تو معنی یہ ہوگا یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، یعنی ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یعنی کیونکہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے پیغمبر کو دھوکہ دینا، یہ کس کو دھوکہ دینا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں، وہ کس کی بات پہ چل رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے اللہ، مومن، صحابہ، پیغمبر کو دھوکہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے دھوکے کا نقصان انہی کو ہوگا۔ ان کا کیا بگاڑیں گے؟ اپنی آخرت برباد کریں گے۔ وما یشعرون، لیکن ان کو کیا نہیں ہے؟ شعور نہیں ہے۔ ایک علم ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے۔ جانوروں میں شعور ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ حیوانات میں گائے، بکری، بھینس، گدھے میں شعور ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ آپ گدھے کو پکڑ کے کنویں کے کنارے لے جائیں، اس کو نیچے گرانا چاہیں، وہ جانا چاہے گا؟ اس کو کسی نے بتایا کوئی نیچے گرتا ہے آدمی مرتا ہے، ہڈی پسلی ٹوٹتی ہے؟ نہیں۔ کتنی جانور چرتے ہیں، آپ دیکھ لیں، آگ لگی ہو آگ میں نہیں گھستے، تو اس کو کسی نے بتایا کہ آگ جلاتی ہے؟ نہیں۔ وہ گھاس کھاتے ہیں جو ان کے فائدہ مند ہیں، جو زہریلے ہیں ان کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ یعنی کہ حیوان کو بھی اتنا شعور ہے کہ یہ چیز میرے فائدے کی اور یہ میری نقصان کی ہے، اور یہ منافق اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہے کہ جس میں شعور ہے، اس میں شعور بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی بربادی والے کام کر رہا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو یہ گویا کہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، برباد یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، فرمائے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ وفی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ سوال، یہ کام کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ دل کا بیمار ہے منافق، شک، دل کے اندر نفاق ہے۔ کیا چیز ہے؟ نفاق، منافقت کی بہت بڑی بیماری اس کو لگی ہوئی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ فزادہم اللہ، پس بڑھا دی اللہ نے ان کو مرضاً، ازرو بیماری کے، ٹھیک ہے، لغوی معنی۔ فرمایا بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا، قرآن تو بیماریوں کا علاج بن کے آیا ہے، نہ کہ بیماریاں بڑھانے کے لیے۔ جی کیا خیال ہے؟ قرآن کس لیے آیا؟ بیماریاں بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ تو فزادہم اللہ، اللہ کو ان کا علاج کرنا چاہیے تھا یا بیماری بڑھانی چاہیے تھی؟ ہاں، تو پھر سوال کا جواب سمجھو۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری نفاق اور حسد کی ہے مومنوں سے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ مومنوں کو نوازتا ہے تو ان کا حسد خود بخود بڑھتا ہے۔
تو اب ان کے حسد کی وجہ سے اللہ مومنوں کو نوازنا تو نہیں چھوڑے گا نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مومنوں کو اللہ نوازتا ہے، عزت ترقی دیتا ہے، ادھر ان کی حسد تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ مومنوں کو نوازنا ان کی بیماری کو کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، یا فزادہم اللہ، یہ کلمہ دعائیہ ہے، دعائیہ یعنی بد دعائیہ کہہ دو۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ ہاں، دعائیہ بد دعائیہ۔ جب قاری تلاوت کرتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں زادک اللہ، زادک اللہ، اللہم زد فزد، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ دعا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ اتنے گندے ہیں اندر سے تو آپ گویا کہ بد دعا دو، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دے۔ یہ کلمہ دعائیہ ہے، اللہ ان کی بیماری کو، جس طرح آپ بھی بولی میں کہتا ہے فلاں جلتا ہے، اللہ اور جلائے، سمجھے؟ ہاں، گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، جلے ہوئے کو جلاؤ اور روٹھے ہوئے کو مناؤ، ہیں؟ تو فرمایا فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ علیم۔ فعیل کا وزن ہے، کون سا وزن ہے؟ اور فعیل کا وزن کبھی فاعل کے وزن پہ آتا ہے، کبھی مفعول کے وزن پہ، جی، جیسے تحصیل بمانے کبھی حاصل ہوتا ہے، کبھی بمانے محصول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں دونوں اعتبار سے معنی کرتا ہوں۔ جب بندہ مولوی بن جاتا ہے، پگڑی باندھ لیتا ہے، کہتے ہیں یہ فارغ تحصیل ہو گیا ہے، یعنی جو کچھ اس نے حاصل کیا تھا اس سے فارغ ہو گیا، فارغ التحصیل۔ تحصیل بمانے محصول کیا ہوتا ہے نا، فعیل بمانے مفعول کے لیے آتا ہے، یعنی جو اس نے پڑھا تھا اس سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو بھائی فارغ التحصیل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کام کرنا ہے ہمیں، فارغ تو کسی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ویسے میں نے حضور ایک لطیفہ سنا دیا۔ میرا دوست علیم، علیم بمانے مولم اور علیم بمانے مولم، علیم بمانے مولم اور علیم بمانے مولم، مفعول اور فاعل دونوں کا، جلالین نے یہ دونوں معنی کیے۔ اب معنی کرنے لگا ہوں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، مولم، ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا، دردناک۔ اس میں فاعل والا معنی لیا میں نے، عذاب کیسا ہے؟ درد دینے والا۔ ہاں، درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے، ہیں؟ تو کیا کہا؟ مولم، درد دینے والا، اور دوسرا معنی مفعول کا تو معنی یہ کہ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے علیم، مولم، درد دیا ہوا۔ کیا؟ اب درد دیا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جہنم کا وہ عذاب اتنا سخت ہے کہ ان کو تو درد ہوگا ہی ہوگا، خود اس عذاب کو درد ہے۔ میں نے مکہ مارا ایک بندے کو، بات سمجھو، جب میرا مکہ ہی زخمی ہو گیا، درد سے بھر گیا ہے، تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ سمجھا نا؟ اور حدیث میں آپ نے نہیں سنا کہ جہنم کی آگ اتنی سخت جلتی ہے کہ گویا آگ کا بعض حصہ بعض کو کیا کر رہی ہے؟ کھا رہی ہے۔ خود اس کے اندر ایک درد ہے، سمجھ آ گئی؟ عذاب علیم، تو ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ کانو تھے وہ یکذبون، جھوٹ کہتے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ بولتے کا نہیں، کیا معنی کرو؟ جھوٹ کہتے تھے۔ کیا کمال کا معنی کیا، اللہ کی قسم، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ علامہ نیلوی شاہ صاحب فرماتے ہیں اردو کی اس بولی میں یہ لفظ کا انتخاب کر کے کس حد درجہ گہرائی تک ہو گئے۔
جھوٹ بولتے تھے. یہ اتنی بڑی سزا صرف جھوٹ کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ ٹماٹر بیچتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ میں نے 10 روپے کا کلو لیا ہے، حالانکہ اس نے 5 کا لیا ہو، تو اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے. ایک چیز آپ نے 100 میں آپ کو پڑی ہے، آپ کہتے ہیں جی 150 میں تو مجھے پڑی ہے، کیسے میں دے دوں، حالانکہ پڑی. تو کیا یہ سزا اس جھوٹ کے لیے؟ نہیں میرا دوست، یہاں جھوٹ سے مراد ان کا یہ پیچھے دعویٰ آمنا باللہ و بالیوم الآخر. منافق تھے نا، وہ یہ جھوٹ کہتے تھے کہ آمنا باللہ، ہاں وہ یہ والا جھوٹ کہتے تھے. اس دعوی ایمان میں وہ کیا کہتے تھے؟ ہر دروغ نہیں دی مراد، ہر جھوٹ نہیں، یہ والا جھوٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کون سا جھوٹ تھا؟ حالانکہ وما ہم، یہ جو وہ دعویٰ کر رہے تھے اس میں وہ کیا تھے؟ یہ جھوٹ کہتے تھے. فرمایا بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ تھے وہ یکذبون، جھوٹ کہتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا لا تفسدوا، مت فساد کرو، فی الارض، زمین میں. قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. آکڑ بھی تو دیکھو نا، اتنی منافقت کر رہے ہیں. اگر کوئی سمجھ کے کہتا ہو بھائی یہ کیا کر رہا ہے، کوئی انسان کا بچہ بن جا، یہ کیا کر رہا ہے تو اتنا فساد کہتا ہے، نہیں توبہ توبہ، یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہم اصلاح کر رہے ہیں. فساد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اصلاح کہہ رہے ہیں. حد نہیں ہوگی. فرمایا اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا، مت فساد کرو، فی الارض، زمین میں. قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. انما حسر کا کلمہ ہے. کون سا کلمہ ہے؟ ہاں، پھر نحن پھر لگا کے کہا انما نحن مصلحون، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. ہم اگر اصلاح کرنے والے نہیں ہیں تو پھر دنیا میں اصلاح والا تو ہے ہی کوئی نہیں. واہ بھائی. قالو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. الا، خبردار. جتنا زور انہوں نے لگایا، پھر قرآن کی تاکید بھی دیکھو نا. الا، خبردار. انہم، بے شک یہی، ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے. انہم، پھر آگے ہم لگایا، اس سے پہلے الا لگایا تنبیہ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو مانا یہ تاکید در تاکید ہے. الا انہم ہم المفسدون، الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ. انہم، بے شک یہی لوگ، ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ. قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح کہ ایمان لائے بے وقوف. الا، خبردار. انہم ہم السفہاء، بے شک یہ لوگ یہی بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیا کرو، تو ایمان کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آمنا باللہ و بالیوم فرمایا نہیں، ایسا نہیں، یہ جو تم لا رہے ہو یہ ایمان نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. پھر کس طرح ایمان لائیں؟ اب ان کو معیار تو بتانا چاہیے نا. پوچھ رہے ہیں نا، او بھائی دعوت ان کا تھا ہم ایمان لائے. فرمایا نہیں ہو مومن، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، جھوٹے ہو، دھوکے کرتے ہو. پھر پوچھ سکتے ہیں پھر کون سا ایمان لائیں، کیسا؟ تو کوئی آئیڈیل معیار ہو. فرمایا ہاں، کما آمن الناس، جس طرح صحابہ ایمان لائے. تو صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کیا بنایا؟ معیار بنایا. کیا شان ہے.
اور الناس کہا، لفظ دیکھا نیچے، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے الناس۔ تو میں نے کہا الف لام کبھی جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی ہوتا ہے، تو الناس جنسی تو نہیں ہے، عہدی ہے، اور معہود کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر لوگوں کی طرح ایمان نہیں، یہ امام ماوردی نے لکھا ہے، الف لام عہدی ہے، مراد صحابہ ہیں۔ امام ماوردی کی تفسیر ہے النکت والعیون، 8 جلدوں میں ہے، النکت والعیون۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، قالو تو کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ دلیری دیکھیے منافق کی، ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح کے بے وقوف ایمان لائیں، ان کی طرح ہم بھی بے وقوف بن جائیں، ادھر بھی مار کھائیں ادھر بھی مار کھائیں، یہ سختیاں یہ تکلیفیں، یہ انہوں نے تو اپنی دنیا ساری برباد کر دی ہے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے ان تکلیفوں میں ہم بھی پڑ جائیں؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ منافق نے یہ کہا انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما، جیسا کہ آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف، اللہ نے فرمایا خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے۔ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے، جو صحابہ کو گمراہ کہتا ہے تو وہ خود گمراہ ہے، جو صحابہ کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی لوگ ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے۔ میری طرف دیکھو، علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآنی قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے کہ صحابہ کو معیار بنایا، پھر نمبر 2، صحابہ کو قرآن نے بری کر دیا، کوئی صحابی بے وقوف نہیں ہو سکتا، بلکہ صحابی کو بے وقوف کہنے والا، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، توجہ ہے، صحابی کو بے وقوف کہنے والا خود بے وقوف ہے۔ تو علامہ نیلوی صاحب فرماتے ہیں اس سے استنباط یہ ہے کہ وہ روایت، وہ حکایت، وہ کہانی، وہ قصہ جو صحابی کے متعلق بیان کیا جائے اور اس سے صحابی کی صفاحت ثابت ہوتی ہو، وہ واقعہ ہی غلط ہے۔ بات نہیں سمجھے، وہ واقعہ ہی غلط ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ صحابی کے اندر صفاحت، بے وقوفی نہیں آ سکتی۔ پھر مثال کے طور پر واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت بیان کرتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں جی عدالت فاروق اعظم یہ ہے کہ انہوں نے، ان کے بیٹے نے زنا کیا اور پھر انہوں نے حد اپنے بیٹے پر جاری کی، 100 کوڑے مارنے لگے، اور جب کوڑے مارے تو درمیان میں وہ مر گیا، مارتے مارتے ابھی 100 پورے نہیں ہوئے کہ درمیان میں وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو حضرت عمر نے اس کی لاش کو باقی کوڑے مارے اور 100 پورے کیے۔ واہ جی کیا عدالت ہے! انہوں نے کہا یہ عدالت نہیں ثابت ہو رہی، صفاحت ثابت ہو رہی ہے، یہ عدالت، مر گیا پھر بھی کوڑے مارے جا رہے ہیں، کون سی عدالت ثابت کر رہے ہو؟ لہذا ادھر الزام دینے کے بجائے اس قصے ہی کا بیڑا کیا کر دو، پار کر دو بھائی، اس کو ادھر پرے کرو، ٹھیک ہے؟ صحابی بے وقوف کبھی نہیں ہو سکتا، ان کی عقل مندی، دانش مندی قرآن نے بتائی، جو انہیں بے وقوف ثابت کرتا ہے وہ خود کیا ہے؟ تو جو کہانی ان کو بے وقوف ثابت کرے وہ کہانی کیا ہوگی؟ وہ کہانی کی من گڑت ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا
جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف؟ خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وَإِذَا قَالُوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جدا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ جزا دے گا، بدلہ دے گا، سزا دے گا انہیں ان کے مذاق کی، وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں رہیں۔ میری طرف دیکھو، جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کیا کہتے ہیں؟ منافق کا کردار، اہل ایمان سے ملتے ہیں تو آمنا ہم، اور جب جدا ہوتے ہیں الی شیاطینہم، یا شیاطین کس کو کھا ہے پتہ ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماءہم، ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جو ان کے مولوی تھے نا، پھر ان کے پاس جاتے ہیں، ادھر فساد کرتے ہیں، پھر جا کے ان کو بتاتے ہیں، ادھر ایمان کا دعویٰ، ادھر جب وہ پہنچتے کہتے اچھا کدھر گیا تھا؟ کہتا ہے جی بھائی ادھر تو ہم کھیل تماشا کرتے ہیں، ان سے ٹھٹھا مذاق کرنے چلے جاتے ہیں، ہے تو حقیقت میں اندر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسرا معنی الی شیاطینہم الی رؤسائہم، مولوی بھی، سردار بھی، لیڈر بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب معنی کرو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جدا ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، آپ نے منافق کا انداز نہیں دیکھا، قرآن کے الفاظ پہ تو غور کرو، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں آمنا، جملہ فعلیہ، جملہ حدوث پہ دلالت کرتا ہے نا، اور جب ان سے اپنوں کے پاس تو ادھر کتنی تاکید، اِنَّا مَعَكُمْ، جملہ اسمیہ، اِنَّا، ٹھیک ہے، تاکید بھی، اِنَّا مَعَكُمْ، پھر مزید وضاحت بھی کی کہ اِنَّمَا نَحْنُ، تو یہ اِنَّمَا نَحْنُ ادھر کے اوپر کلمہ حصر کا کیوں داخل کیا ہے؟ ادھر حصر کا کلمہ اس لیے داخل کیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا کام ہی یہ ہے ہمارا، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ہمارا اور کوئی کام بس ان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا، یہی ہمارا کام ہے۔ تو سنو، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، کس چیز میں تمہارے ساتھ ہیں؟ فی العقیدۃ، او بھائی کس میں؟ عقیدے میں، دین میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، تھوڑی دیر ان کے پاس چلے جاتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایمان لے آیا ہے، ہماری ٹولی میں آ گیا، باقی ہم ادھر نہیں جاتے، یہ تو صرف محفل گرمانے کے لیے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو جواب، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے، سزا دے گا۔ دیکھو تو پھر اللہ یستہزئ بہم کا معنی یہ نہ کرنا کہ اللہ ان سے کیا کرتا ہے؟ مذاق کرتا ہے، یہ معنی کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ استہزاء یہ جاہل کا کام ہے، اور یہ پیغمبر کے شایع نشان بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، وہ کہتے ہیں کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے، فرمایا میں اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔
تو چہ جائے جو کام پیغمبر اس کو جاہلوں میں سے شمار کرے اور اپنی طرف نسبت نہ کرنے دے تو وہ کام اللہ کے لیے ثابت ہو جائے۔ ہاں پھر یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ دیکھو کبھی کبھی قرآن کریم کا قانون ہے، فعل کے جزا کو فعل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، فعل کی جزا سزا کو اس فعل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ میری طرف دیکھو یہ کہاں ہے، فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے اس کی مثل نہیں، برائی کا بدلہ تو اس کی سزا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جتنی برائی کی گئی ہے اس کی کیا دو، لیکن اس کو کس لفظ سے تعبیر کیا؟ اسی لفظ سے تعبیر کر دیا۔ کبھی کبھی جزائے فعل کو فعل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اسی فعل سے۔ تو اب معنی یہ کرو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا ان کو۔ اور کبھی کبھی مفسرین نے کچھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واو بھی تفسیریہ مان لو، کیا کہ ان کا وہ بدلہ کیا ہے، سزا، یمدہم فی طغیانہم، اللہ کہتے ہیں لگے رہیں سرکشی میں تاکہ ایک ہی دن میں ان کو کیا کر لوں گا، پکڑ لوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، یترکہم یعنی چھوڑتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں رہے۔ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی اس طغیانی میں، کس میں؟ آپ کہتے ہیں نا سمندر میں کیا آ گئی، کیا مطلب ہے؟ اپنے حد سے باہر آ رہا ہے پانی، اچھل رہا ہے، گڈ وڈ ہو رہا ہے، تو یہ بھی اپنی حدیں پار کر چکے ہیں سرکشی میں۔ تو فرمایا اللہ چھوڑتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں رہے۔ ایک عمى ہوتا ہے، کیا لفظ ہوتا ہے؟ اور ایک عمى ہوتا ہے، ہاں کے ساتھ عمى۔ عمى آنکھ کے اندھے ہونے کو کہتے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک عمى ہوتا ہے، یہ دل کے اندھے ہونے کو کہتے ہیں۔ علامہ ماوردی اپنی تفسیر میں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں ذرا دیکھیے، وہ کہتے ہیں والعمى فی القلب کالعمى فی العین، والعمى فی القلب کالعمى فی العین، عمى دل کے اندھے کو کہتے ہیں جس طرح عمى آنکھ کے اندھے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا یعمہون یعنی یہ دل کے اندھے بن کے لگے رہیں سرکشی میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں خرید لیا انہوں نے الضلالۃ گمراہی کو، اشتروا کا معنی کرو اختیار کر لیا انہوں نے گمراہی کو، کیا کر لیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں اشتروا انہوں نے اختارو، اشتروا کا معنی کرو اختیار کر لیا انہوں نے، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہیں ہیں وہ مہتدین راہ پانے والے، ہدایت پانے والے۔ میرا دوست کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ فرمائے یہ لوگ ہیں انہوں نے گمراہی کو اشتراؤ، اشترا کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، ٹھیک ہے؟ ایک چیز دو اور ایک چیز لو، قیمت دو اور چیز لو۔ تو یہاں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انہوں نے دی اور اس کے مقابلے میں دوسری لی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے اس لفظ سے تعبیر اس لیے کیا کہ گویا ان کے پاس تو دونوں چیزیں تھیں،
گمراہی بھی اختیار کر سکتے تھے، اس کا بھی اختیار اللہ نے دے رکھا تھا، اور ہدایت بھی حاصل کر سکتے تھے، اختیار اس کا بھی اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اندر موجود تھی، لیکن اس بدبخت نے کیا کیا، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو لے لیا۔ اس لیے معنی کون سا میں نے کیا، اختارو والا، ایک کو لے لیا اور دوسری کو ہدایت اختیار نہیں کی، گمراہی اختیار کر لی، پسند کر لی۔ اشترا کا لفظ اس لیے اختیار معنی یہ اختارو کا کیا کہ اشترا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ خریدتا اس چیز کو ہے جو پسند ہوتی ہے، خریدتا اس چیز کو ہے جو کیا ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اختیار کی کیونکہ ان کو گمراہی کیا تھی، پسند تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس تجارت میں کیا نفع ان کو ہوا، ہاتھ سے ہدایت گئی اور گمراہی رہ گئی، تو کوئی فائدہ ہوا؟ فما ربحت تجارتہم، پھر تجارت کے لفظ سے تعبیر کیا، کیونکہ قرآن اس کے مقابل بھی ایک تجارت ذکر کرتا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ وہ کون سی ہے؟ آگے آیت پڑھو نا، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں کیا کرو، جہاد کرو، یہ تجارت۔ اور انہوں نے گمراہی اختیار کر لی، ان کی تجارت یہ ہے۔ مومن کی تجارت کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، سورہ فاتر، یرجون، جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو فرمائے یرجون تجارت لن تبور، ان کو ایسی تجارت کی امید ہے لن تبور، جس میں کوئی تاوان جو برباد نہیں ہوتی۔ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال ان کی کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ نے روشن کر دیا ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ میرا دوست میری طرف توجہ کیجیے، یہاں سے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، کس کی؟ مفسرین کرام، یہ جو مثال میں نے ابھی یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، اس مثال کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کی مثال ہے، دوسرے گروہ کی رائے ہے مفسرین میں سے کہ یہ مثال کفار کی ہے۔ میں دونوں طرح اس کو فٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر بنائیں اس کو مثال کافروں کی، کس کی بنائیں؟ کفار کی مثال بنائیں، تو اس وقت اس کی توجیہ یہ ہوگی جو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مثلہم، ادھر دیکھیے، مثلہم فی الانکار ومثلک فی بیان القرآن، لفظ پہ غور کیا کہ میرا پیغمبر، ان کی مثال انکار میں اور آپ کی مثال قرآن کے
بیان کرنے میں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، آگ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں اور اس جلانے والے نے سب کے پاس روشنی کی، لیکن انہوں نے اس سے روشنی حاصل نہیں کی۔ جب نہیں کی، آگ والے نے آگ اٹھائی، چلا گیا، وہ اندھیرے میں رہ گئے۔ اب میری طرف دیکھو، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ جنگل میں بیٹھے ہیں، راستے میں، ان کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں، انتظار میں ہے کہ کوئی بندہ آئے، روشنی لائے اور ہم اس کی روشنی میں راہ پائیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس انتظار میں ہے کہ اچانک ایک شخص آیا، اس نے آگ جلائی، روشنی ہوئی، تو ان کو بجائے اس کے کہ اس روشنی والے کا شکریہ بھی ادا کریں اور اس کی روشنی میں منزل کی طرف چلیں، یہ بجائے شکریہ ادا کرنے کے اسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب اسی کی مخالفت کر رہے ہیں تو نے کہا اچھا جاؤ اگلی اپنا کام کرو۔ اب یہی حال کفار کا تھا۔ کس کا تھا؟ کفار کا تھا۔ یہ اس انتظار میں تھے، جاہل تھے، علم نہیں تھا، شرک کے اندھیرے میں تھے، اس انتظار میں تھے کہ کوئی ہستی آئے جو روشنی کرے اور ہم اس کی روشنی میں ہدایت پا جائیں۔ اللہ کے پیغمبر آئے، نور قرآن کی روشنی کی۔ میں نے کہا قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ النور۔ تو نور کیا، ارد گرد روشنی ہوئی، ارد گرد روشنی ہوئی، تو ان کو چاہیے تھا کہ روشنی کرنے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے، روشنی سے فائدہ لیتے، لیکن نہ روشنی سے فائدہ لیا، نہ روشنی کرنے والے کا شکریہ ادا کیا۔ جب شکریہ نہیں ادا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی۔ اب آگ ادھر ہے لیکن وہ اندھے ہو گئے ہیں، آگ ادھر ہے لیکن وہ کیا ہو گئے ہیں؟ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، فائدہ نہیں لے رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ پہ غور کرو ذرا۔ فرمایا مثلہم، مثال حالت ان کی اس شخص کی طرح ہے، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت، پس جب آگ نے روشن کیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو آگ جلی، ارد گرد کیا ہو گئی؟ روشنی ہو گئی۔ تو روشنی سے فائدہ لینا چاہیے تھا نا، نہیں لیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی روشنی لے گیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات لا یبصرون۔ اب روشنی قرآن ہے تو اللہ نے قرآن کو آسمان پہ اٹھا لیا؟ نہیں، یہ مثال ہے۔ لے گیا کا مطلب ہے ان سے قبولیت کی توفیق اللہ نے سلب کر لی ہے، اسی لیے بنورہم کہا، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ بنارہم۔ او میرا دوست، ذہب اللہ بنارہم نہیں کہا، پیچھے تو ذکر کس کا ہے؟ فلما استوقد نارا، کیا جلائی؟ تو کہنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ آگ لے گیا، تو آگ نہیں کہا، ذہب اللہ بنورہم کا، نور لے گیا۔ امام بغوی معنی کرتے ہیں اور کمال کا کرتے ہیں، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے یہ لفظ استعمال کیا، عربی عبارت لکھ لو، کہتے ہیں لم یقل، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اطفأ اللہ نارہم، کہ اللہ نے ان کی آگ بجھا دی یا اللہ نے آگ لے لی، لیکن عبرا، لیکن اللہ نے تعبیر کیا اس کو کس سے؟ بے اذہاب النور، کیا؟ بے اذہاب النور، کہ اللہ نور لے گیا عنہ اس سے۔ کیوں؟ لِأَنَّ النَّارَ نُورٌ وَحَرَارَةٌ، اس لیے کہ آگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نور روشنی بھی ہوتی ہے، وَحَرَارَةٌ اور تپش جلاتی بھی ہے۔ آگ میں حرارت
جلانے والی صفت بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، تو فرمایا فَيَذْهَبُ نُورُهُمْ، آگ کی روشنی تو چلی گئی، وَتَبْقَى الْحَرَارَةُ عَلَيْهِمْ، اور جو تپش تھی وہ ان پر باقی رہ گئی، تپش ان پر جلیں گے صحیح، یہ نہیں کہ جلنا ختم ہوگا، روشنی ان سے کیا کر لی گئی، لے لی گئی۔ ٹھیک ہے جی، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، اچھا عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ تو ایک توجیہ کی، اب اسی مثال کو بناتے ہیں منافق کے لیے، اس کی تعبیر یوں کریں گے، جنگل میں ایک بندہ سفر کرتا ہے، ویرانے میں، اندھیری رات ہو جاتی ہے، تو مسافروں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اپنے ارد گرد کیا کر لیتے ہیں، آگ جلا دیتے ہیں، جدھر پڑاؤ ڈالتے ہیں اس کے ارد کیا جلا دیتے ہیں، آگ جلا دیتے ہیں۔ آگ جلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، خطرناک، موذی، تکلیف دہ چیزیں نہیں آتی، اس آگ جلنے کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے جو خطرات ہوتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، ورنہ اندھیرے میں تو وہاں رات گزارنا ایسے ہی پڑا رہے تو نقصان دہ ہے۔ تو آگ جلاتے ہیں تاکہ تکلیفوں سے، درندوں سے، سانپوں سے، بچھوؤں سے، ان تکلیفوں سے کیا ہو جائے، یہ سارے خطرات سے ان سے ٹل جائیں۔ اب ایک بندہ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، آگ اس نے جلائی ہے، سارے خطرے آگ کے جلنے سے کیا ہو گئے ہیں، ٹل گئے، لیکن اچانک آگ بجھ گئی، تو جو خطرے آگ جلنے سے ٹل گئے تھے وہی خطرے دوبارہ لاحق ہو جائیں گے جی، جو خطرے آگ جلنے سے کیا ہو گئے تھے، ٹل گئے تھے، وہی خطرے اس کو لاحق ہو جائیں گے آگ بجھنے سے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ منافق ظاہری کلمہ پڑھنے سے اس نے کچھ روشنی کر دی اپنے ارد گرد، ظاہری کلمہ پڑھنے سے کچھ روشنی ہو گئی اس کے ارد گرد، کچھ روشنی کیا ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھوں مر نہیں رہا، بھئی اپنا سمجھ رہے ہیں مومن، جزیہ نہیں دے رہا، کیوں لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، اس کے خلاف جہاد نہیں ہو رہا، کیوں اپنا سمجھ رہے ہیں، اور باقی فائدے بھی لیتا ہے، یہ فائدے تو لے رہا ہے، لیکن کب تک، جب تک آگ جل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آگ بجھی جنگل والے کی، خطرے لاحق، اسی طرح جیسے ہی منافق مرے گا تو عذاب کے سارے خطرے اس کو کیا ہو جائیں گے، لاحق ہو جائیں گے۔ یہ آگ نے صرف اس کو ادھر فائدہ دیا، ایک دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے، ٹیکس دینے، جہاد کی تکلیف سے کیا ہو گیا، بچ گیا، جو ہی مرا سارے خطرے شروع ہو گئے۔ اس کی تائید ہوتی ہے ایک اور دوسرے مقام سے، جب یہی منافقین، قرآن ذکر کرتا ہے جب یہ جنت کی طرف جائیں گے پل صراط پر، تو قرآن مومنوں کے بارے میں کہتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کی روشنی ان کے آگے آگے ہوگی اور ان کے دائیں جانب ہوگی۔ منافق بھی چلے گا، کچھ روشنی ساتھ ہوگی، اچانک اس کی روشنی ختم ہو جائے گی تو یہ آواز دے کے کہے گا مومن کو انظرونا نقتبس من نورکم، اور ٹھہر جاؤ ہم تمہارے نور سے کوئی فائدہ لے لینا، تیرے پاس ٹارچ ہے، تیری روشنی میں بھی سفر کر لوں، تو وہ کہیں گے نہیں، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے، کدھر، یعنی دنیا میں، یہ نور ادھر نہیں ملتا، یہ کدھر سے لانا پڑتا ہے، یہ دنیا سے لانا پڑتا ہے، اور تمہارا نور دنیا میں موت سے کیا ہو گیا ہے، بجھ گیا ہے، اور چونکہ ہم پکے مومن تھے تو ہمارا نور ہمارے ساتھ ادھر بھی آیا ہے، اور تم منافق تھے تو تمہارا نور تمہارے ساتھ ادھر نہیں آیا۔ ٹھیک ہو گیا، فرمایا سمن بہرے ہیں، بکمن
گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ میری طرف دیکھو دوستو، بہرے ہیں کیا مطلب ہے؟ کان نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں، اندھے بکمن بول نہیں سکتے، چاڑے ہیں، اندھے آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے، نہیں، حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق راستہ دیکھنے سے اندھے ہیں، اور حق بات کے اوپر اقرار کرنے سے گنگے ہیں۔ ہر چیز بولتے ہیں لیکن منہ سے حق بات نہیں کہتے۔ فرمایا سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون۔ یہ تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ ایک بندہ کھڈے میں گرا ہے۔ کدھر گرا ہے؟ کھڈے میں گر گیا ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کھڈے میں ہے، تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ نکلے گا مصیبت سے، تکلیف سے، خود دیکھے گا تو نکلے گا، تو دیکھ نہیں سکتا، اندھا بھی ہے، تو یا آواز سنے گا کسی کی، اس کو کہے گا بھئی ایسا ایسا ہو کے نکلا، تو وہ بھی نہیں ہے کہ کسی سن کے راہ پا لے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ آواز دے کسی کو کہ او بھائی مجھے ادھر سے کیا کرو، نکالو، تو وہ ہے بھی گنگا، بول بھی، تو اس شخص کے نکلنے کا کوئی راستہ ہے نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی راستہ، کوئی زبردستی نکال لے، وہ زبردستی والا دین یہاں لا اکراہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ کدھر نہیں لوٹیں گے؟ کراچی پہنچ گئے ہیں، ہری پور نہیں آئیں گے؟ نہیں، لا یرجعون الی الحق، کس کی طرف نہیں لوٹیں گے؟ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ دوسری مثال، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال کصیب موسلادھار بارش کی سی ہے، من السماء جو اوپر سے برستی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم تو ڈالتے ہیں یہ اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو۔ اللہ اکبر۔ یکاد البرق قریب کی بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم علیہم اندھیرا ہوتا ہے ان پہ، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو لے جاتا ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے بارے میں بھی مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی مثال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ ایک مثال ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ہے تو منافق کی مثال، لیکن منافق دو قسم کا ہوتا ہے۔ کیا؟ منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ تو او کصیب یہ منافق اعتقادی کی مثال ہے، اور یکاد البرق یہ مثال ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ، اور یکاد البرق یہ مثال ہے منافق عملی کی۔ اب دونوں کی وضاحت سنو، انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آئی۔ فرمایا او کصیب من السماء، یہ او کیوں ذکر کیا؟ یہ اس کا تعلق پیچھے کس چیز کے ساتھ ہے؟ پیچھے بھی ایک مثال ذکر ہوئی نا جی، پھر آگے فرمایا او کصیب مثلہم ان کی مثال یہ
او کا سیبن، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ او لغت عربی میں کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ او تخییر کے لیے بھی آتا ہے۔ کس کے لیے؟ تخییر، اختیار دینے کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو اب تخییر کے لیے ہو تو معنی یہ ہوگا کہ او میرا بندہ، میں نے آپ کے سامنے منافق کی مثالیں بیان کر دی ہیں دو، تیری مرضی ہے یہ والی فٹ کر یا یہ والی فٹ کر۔ مثالیں کتنی بیان کر دی؟ دو، مرضی ہے وہ پہلی فٹ کر یا اختیار ہے تجھے، ٹھیک ہو گیا۔ عربی میں یہ او کا جو کلمہ ہے یہ کبھی کبھی آتا ہے تنویع کے لیے۔ کس کے لیے؟ تنویع کے لیے، ایک نو دوسری نو سے جدا کرنے کے لیے۔ تنویع کے لیے معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلی مثال کافروں کے ایک نوع کے لیے تھی اور یہ دوسری مثال کافروں کے دوسرے نوع کے لیے ہے۔ او میرا دوست سمجھا؟ اور کبھی کبھی یہ او کا جو لفظ آتا ہے یہ تشکیک کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں تشکیک کے لیے نہیں ہے۔ کیا؟ ہاں، جیسے میں کہتا ہوں آپ نے یہ کام کیا، او یا یہ کیا، فعلت ھذا او ھذا، یعنی مجھے شک ہے، کیا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے یا یہ کیا ہے۔ تو اللہ کے کلام میں شک، تو یہ پہلی دو قسموں کے لیے، یا تخییر کے لیے یا تنویع کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب معنی کرو، او کا صیب من السماء، یا مثال ان منافقوں کی کا اصحاب الصیب، صیبن بارش کی طرح نہیں، کس کی طرح؟ بارش والوں کی طرح۔ او میرا دوست، بارش برس رہی، بارش میں کچھ لوگ ہیں، ان کی مثال کا اصحاب الصیب، کس کی طرح ہے؟ بارش والوں کی طرح ہے۔ من السماء، جو برستی ہے آسمان سے، صیب کہا، غیث نہیں کہا، اس لیے صیب کا معنی ہوتا ہے جو موسلا دار بارش ہو، طوفانی بارش نہیں ہوتی اس کو۔ اور یہ طوفانی بارش ہی کے اندر ظلمات، اندھیرے ہوتے ہیں، رعد کڑک ہوتی ہے، برق بجلی ہوتی ہے، تو اس لیے صیبن کہا۔ اب میری طرف میرا دوست توجہ کر، انشاءاللہ اگر دماغ حاضر رکھو گے تو سمجھ آ جائے گی، نہیں اوپر ہی سے گزرے گی، ٹھیک ہے۔ بارش ہو رہی ہے موسلا دار، سخت قسم کا اندھیرا چھایا ہے، اس میں گرج بھی ہے، کڑک کڑک کڑکار نکل رہی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر ڈر کی وجہ سے لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں۔ وہ کڑک اتنی سخت ہوتی ہے کہ ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں۔ اور ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ کہیں بجلی گر کے مر نہ جاؤں، آسمانی بجلی گر کے مر نہ جاؤں، ڈرتا ہے انسان، اور واقعی ڈرتا ہے۔ اچھا یہی حالت ہے، فرمایا منافق کی بھی یہی حالت ہے۔ بارش قرآن کی برس رہی ہے، کس کی؟ ہاں، بارش قرآن کی برس رہی ہے، موسلا دار، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرے ہیں، یعنی ان کافروں کے کفر کے تذکرے ہیں، ان کی کفریت تذکرے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ورعد، اور ان کے ان جرائم پہ ان کے لیے سزاؤں کے ذکر ہیں، عذابوں کے تذکرے ہیں، یہ کڑک ہے۔ وبرق، اور اس بارش میں روشنی بھی ہے، توحید کے روشن دلائل بھی بیان ہو رہے ہیں۔ نہیں سمجھا میرا دوست؟ ظلمات کو تشبیہ دی ہے منافق کے، مشرک کافر منافق کے کفر اور اس کے شبہات شکوک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور کڑک کو تشبیہ دی ہے عذاب، وعد، وعیدوں کے ساتھ، جو سخت وعیدیں سنائی گئی، زجر کے ساتھ، تخویف کے ساتھ۔ اور برق
یہ بجلی کی چمک، اس کو یہ تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ توحید کے ساتھ تشبیہ دی ہے، توحید کو تشبیہ دی ہے بجلی کی چمک کے ساتھ۔ اب جب جس طرح بارش میں وہ تین چیزیں، اندھیرا، کڑک، چمک ہوتی ہے تو بندہ کان میں انگلی ٹھونس لیتا ہے کہ بجلی گرے مر نہ جاؤں، یہی حال منافق کا ہے۔ جب قرآن بیان ہوتا ہے یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتا ہے کہ قرآن کی یہ دلیلیں روشن یہ کہیں میرے کان میں نہ پڑ جائیں۔ تو جس طرح وہ بجلی گرنے سے موت سے ڈرتا ہے، منافق ایمان لانے کو موت سے تعبیر کرتا ہے۔ میں سنوں گا تو کہیں کیا لے آؤں گا؟ ایمان لے آؤں گا، اور ایمان لانا وہ کیا سمجھتا ہے؟ موت سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں پلے پہ ہی پوش ہوئے۔ ہاں، فرمایا او کا صیب من السماء، یا مثال ان کی اس بارش والوں کی طرح ہے جو اوپر سے برستی ہے، فیہ ظلمات، ٹھیک ہے، جس میں اندھیرے ہیں، اے شکوکہم، ان کی شکوک اور شبہات کے تذکرے ہیں، ٹھیک ہے، ورعد، اور اس میں کڑک ہے، یعنی ان کے اوپر عذابوں کے تذکرے ہیں، وبرق، اور اس میں بجلی ہے یعنی چمک ہے، ایمان توحید کے روشن دلائل ہیں۔ تو یجعلون، ڈال دیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، جو مرضی ہے کر لو۔ کیا کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے قرآن کے بیان کے دوران تم بچ جاؤ گے؟ جی نہیں بچو گے۔ واللہ محیط اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، جو مرضی ہے کر لو۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرنے والا ہے کس کو؟ کافروں کو۔ اور یہ ایک توجیہ بیان کی ہے حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے، ٹھیک ہے جی، بڑی زبردست قسم کی توجیہ انہوں نے تعبیر کی ہے اس آیت کی۔ یہ جو مثال ہے وہ یوں فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے، فرماتے ہیں دوسری مثال کا حاصل ہے جیسے بارش برس رہی ہو، اس میں اندھیرے بھی ہوں، گرج بھی ہو، بجلی بھی ہو جو روشنی کرتی ہے، اس بارش میں ایک جماعت چل رہی ہو، جب بجلی چمکے روشنی کرے تو آگے چلیں، جب اندھیرا پڑے تو ٹھہر جاویں۔ اسی طرح اسلام کی بارش برس رہی ہے، اسلام کی بارش، اس میں اندھیرے بھی ہیں یعنی تکالیف ہیں، کیا ہیں؟ تکلیفیں بھی ہیں، اور گرج بھی ہے یعنی دشمنوں کا ڈر بھی ہے، اور بجلی بھی ہے یعنی طرح طرح کے منافع دنیاوی بھی ہیں، فتح غنیمت وغیرہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ او میرا دوست، یہ کیا ہے؟ یہ مثال ہے۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر یوں کی ہے، یا یہ بھی تعبیر کی ہے، یہ پہلی مثال کی کہ ایک جماعت انتظار میں بیٹھی، لیکن یہ وہ پہلی مثال ہے جس کی توجیہ میں نے آپ کے سامنے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا میں کر دی۔ ذرا سنیے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم، کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیاں۔ دیکھیے کان میں انگلی آتی ہے جی؟ کان میں تو انگلی نہیں آتی ہے، تو قرآن تو بڑا فصیح کلام ہے، تو پھر اصابعہم کی جگہ اناملہم کہنا چاہیے تھا۔ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ انامل، پورے ڈال دیتے ہیں کان میں، پورا تو آتا ہے انگلی ہی۔ تو جواب سمجھیے، قرآن ویسے ہی الفاظ ذکر کر دیتا نہیں، کمال اس میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اتنے سخت دشمن ہیں قرآن کو سننے سے، ان کو اتنی نفرت ہے کہ پورا نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پوری انگلی ٹھونس دے کان میں۔ سمجھ آ گئی؟ جہاں تک کان میں صرف پورا ہی ہے، کوشش ان کی یہ ہے کہ
اتنے سخت تکلیف سے ہیں قرآن میں کہ کان میں پوری انگلی داخل کرنا چاہتے ہیں. یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم. مثال منافق عملی کی، کس کی؟ یکاد البرق. منافق عملی کیسا آدمی ہوتا ہے بھائی؟ صرف فائدہ مفاد دیکھتا ہے. منافق اعتقادی تو کافر ہے نا، عملی منافق کیسا ہوتا ہے؟ صرف مفاد دیکھتا ہے. اس کو کچھ ملتا نظر آئے نا، کچھ دکھتا ہوا نظر آئے تو چلتا ہے، اور اگر کچھ فائدہ نظر نہ آئے تو سی جاؤ اپنا کام کرو جی، وہ نہیں جاتا. جو مرضی ہے تم کر لو، فائدے کے بغیر نہیں جائے. تو فرمایا یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کے آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو چلتے ہیں اس میں. یعنی غنیمتیں ملتی ہیں. میں نے آپ کو منافقین کی علامات جب بتائیں تو اس میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا. غنیمت بہت جلدی ملتی، ٹھیک ہے، اور سفر کیا ہوتا؟ درمیانہ ہوتا. تو یہ آپ کے لَاتَّبَعُوا، ہاں تو یہ آپ کے ساتھ چلتے، لیکن بعودت علیہم، لیکن مسافت دور پڑ گئی اور ملتا بھی نظر، تو کہتے ہیں بس نہیں جاتے. تو منافق کی یہ حالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ فائدہ نظر آتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب سختی آتی ہے اور کچھ ملتا نظر نہیں آتا تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ فرمایا منافقو، شکر اس بات پہ ادا کرو، کچھ تمہیں دکھتا ہے تو چل پڑتے ہو، نہیں دکھتا تو فائدہ تو رک جاتے ہو. جس طرح میں نے تمہاری باطن کی بینائی اور سنوائی لے لی، اگر میں چاہوں تمہاری ظاہری آنکھیں اور ظاہری کان بھی لے جاؤں. یہ جو میں نے سالم رکھے ہیں اس پہ بھی شکر ادا کرو. لو شاء اللہ، فرمایا ولو شاء، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو. او بھائی باطنی تو لے گیا تبھی تو فرمایا صم بکم عمی، ٹھیک ہے، چاہتا تو ظاہری بھی لے جاتا. اب میری طرف دیکھو، یہ ایک تعبیر ہوئی. دوسری تعبیر کرتا ہوں، مزہ ہی آ جائے گا. علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں او کصیبن، اور یہ یکاد البرق، یہ منافق عملی اعتقادی کی نہیں، بلکہ دو طرح ہیں. منافق کی دو قسمیں ہیں. وہ جو اعتقادی منافق تھے نا عقیدے کے، انہی کمینوں میں دو قسمیں تھیں. انہی میں کتنی قسمیں؟ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو سرے سے سنتے ہی نہیں تھے بات بالکل سننے کے لیے تیار. تو ان کی تشبیہ دی یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. وہ کس لیے نہیں سنتے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی سن لیا، اگر قرآن کی کوئی بات اندر پڑ جائے گی تو کہیں ماننے پہ مجبور نہ ہو جائیں، یہ موت ہے. اور دوسرے قسم کے منافق وہ تھے جو قرآن سنتے تھے، بات سنتے تھے، تو کبھی کبھی سنتے تھے دلائل، معجزات، جنت کے تذکرے، تو یہ مائل بھی ہو جاتے تھے. مشوفی ہے، کیا ہو جاتے تھے؟ مائل بھی ہو جاتے. لیکن پھر جب اپنے دوستوں یاروں کی محفل میں جاتے یا قرآنی احکام کی سختی ذرا دیکھ لیتے پھر رک جاتے. یہ منافق کی دوسری پارٹی ہے جو سنتے تھے اور کبھی کبھی کچھ دل مائل ہو بھی جاتا تھا، میلان کر دیتے، لیکن پھر آج دیکھ لو کئی لوگوں کا اسلام بھی یہی ہوتا ہے. ان کو صرف فضائل جنت کے تذکرے کرو تو وہ اسلام کی بھی تعریف کرتے ہیں، واہ واہ. لیکن جب اسلام کا ایک رخ جہاد والا دیکھتے ہیں نا تو کئی لوگ اسلام سے بدک جاتے ہیں.
یا حیا اور پردے والی بات کرتے ہیں تو وہ باہر نکل آتے ہیں، یہ کیڑا اسلام ہے جی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو یہ وہ منافق تھے جو بات سنتے تھے، کبھی کبھی مائلان بھی ان کا ہو جاتا تھا، لیکن پھر جب سختیاں اور تکلیف دیکھتے تو پھر جاتے تھے۔ فرمایا اور دونوں کے ساتھ کیوں جوڑا؟ نیلوی شاہ صاحب کمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آخر میں لفظ کیا ہے، لو شاء اللہ ہو، اگر اللہ چاہتا، لذہب بسمعہم، اس کو لگاؤ اوپر کے ساتھ جو سنتے ہی نہیں تھے، ہاں جو بالکل نہیں سنتے، فرمایا اللہ چاہتا تمہارے کانوں کو لے جاتا، وَأَبْصَارِهِمْ کو لگاؤ منافق کی دوسری قسم کو، اس کے کان لے جانے کا اس لیے نہیں کہا کہ وہ سنتا ہے، کچھ نہ کچھ سنتا تھا، لیکن کرتا کیا تھا، کچھ چل کے پھر رک جاتا، اسلام کی کچھ حقانیت دیکھتا چل جاتا۔ فرمایا اگر چاہتا تیری آنکھیں لے جاتا، پہلی قسم والوں سے کہا تمہارے کان لے جاتا، دوسری قسم والوں سے کہا اگر اللہ چاہتا تو تمہاری آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو قادر ہے تو تمہاری آنکھیں لے جانے پر اور کان لے جانے پر بھی کیا ہے، قادر ہے۔ وقفہ کرتے